بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا چیپٹر جو ہے چھٹا، پہلی فتح۔ کل میں نے اس کا تھوڑا سا تعارف کروایا تھا نسیم حجازی کا۔ نسیم حجازی جو ایک نامور ناول نگار ہیں، ان کا پورا نام محمد شریف تھا، نسیم حجازی کے نام سے مشہور تھے۔ گرداسپور میں پیدا ہوئے، انڈیا کے شہر میں گریجویشن کی وہاں۔ پاکستان جب آئے، قیام پاکستان کے بعد کوئٹہ میں مقیم ہوئے اور کچھ عرصہ بعد پھر پنڈی چلے گئے۔ مختلف روزناموں میں مدیر رہے، صحافتی زندگی سے علیحدگی انہوں نے بعد میں اختیار کی اور ایبٹ آباد مستقل طور پہ قیام پذیر ہو گئے، لیکن آخری عمر میں پھر پنڈی چلے آئے اور 1996 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسلام آباد میں دفن ہوئے۔ تو نسیم حجازی ایک رجحان ساز اور مقبول عام ناول نگار ہیں۔ انہوں نے اپنا پہلا ناول دستان مجاہد قیام پاکستان سے پہلے تحریر کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے کئی ناول منظر عام پہ آئے اور ہمارا جو ابھی یہ ناول ہے پہلی فتح جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی حجازی کا معروف مشہور ناول ہے محمد بن قاسم، اس سے لیا گیا ہے۔ وہ تو ایک کتاب ہے پوری، یہ وہاں سے 2 پیج جو ہیں لیے گئے ہیں علیحدہ کر کے، اس لیے ان کا عارضی نام رکھا گیا ہے پہلی فتح۔ تو اس کا جو چیپٹر ہے پہلی فتح، اس کا تھوڑا سا میں جیسے مرکزی خیال سمجھ لیں وہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایک بے کس بیٹی جو ہے، اس کی فریاد پر 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کی قیادت میں 12,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر کوفہ و بصرہ سے روانہ ہوا۔ مکران اور لسبیلا سے ہوتا دیبل پہنچا۔ پہلا مقابلہ ان کا جو راستے میں بھیم سنگھ کے ساتھ ہوا، وہ چھاپہ مار فوج جو چھپ چھپ کے وار کر رہی تھی۔ تجربہ کار سالاروں نے جو اس کے ساتھ تھے، حملوں سے بچنے کے لیے سمندر کو چھوڑ کر ہموار راستہ اختیار کرنے اور دشمن کے قلعے سے دور رہنے کا مشورہ دیا، لیکن محمد بن قاسم نے اس قلعے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور آخرکار فتح اس کا مقدر بنی۔ اس لیے اس چیپٹر کا نام ہے پہلی فتح۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھت پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دمشق بہت قدیم شہر ہے شام کا، خلفائے بنو امیہ کا دارالخلافہ رہا ہے، اب بھی یہ شام کا دارالخلافہ ہی ہے۔ محمد بن قاسم جو کہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد بھی تھا، اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ عمر 17 برس تھی۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا تھا۔
دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن یعنی کم عمر لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے، اور یہ تمام عمر کے لوگ کا شامل ہونا دینی اسلامی جذبے کا اظہار تھا۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم، یہ عراق کے شہر ہیں دونوں، محمد بن اسلامی سلطنتی تھی وہ، محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں، لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ اسلامی جذبہ جو ہے جب قوم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہو تو پھر زندگی نہیں، اسلام عزیز ہوتا ہے۔ غیور قوم یعنی غیرت والی قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد، جس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا کہ اس کی فریاد پہنچی تھی، جو راجہ داہر کے پاس قید تھی۔ اس نے کسی طریقے سے خط جو ہے بھیجا حجاج بن یوسف کے پاس، اور اس کو اس کے آگے فریاد کی کہ مجھ سے میری رہائی کا بندوبست کریں۔ فاصلہ بہت ہے، کہاں عراق ہے اور کہاں دیبل، جو کہ آج کے کراچی کے قریب واقع ہے، بندرگاہ ہے۔ بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں کیونکہ اطلاع پہنچ چکی تھی، اور بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ نحید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ وہی جس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ خاتون جس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا تھا، اس کا حوالہ دیا ہے نحید۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی، اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں یعنی بوڑھی عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتیں۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ یہ ایک جذبے کا اظہار ہے۔ بسم اللہ خود سے کی جاتی ہے، صرف دوسروں کو نہیں کہا جاتا۔ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ پہلے اپنے گھر کے زیور بیچے گئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس جذبے سے اجاگر کیا جائے، ان کو بھی شامل کیا جائے۔ تو جیسے دیکھیں، جیسے خود اس نے بیچا تو دوسروں کو بھی یہ احساس ہوا، اور اس نوجوان سپہ سالار کی مدد کے لیے اس جو فوج کا دستہ جا رہا تھا اس کے لیے اسلحہ جات اور گھوڑے وغیرہ خریدنے کے لیے زیورات بیچ ڈالے تھے۔ بصرہ کے تمام امیر غریب گھرانوں کی لڑکیاں اس کی تقلید میں، نقل میں مجاہدین کی اعانت کے لیے، مدد کے لیے، اعانت کا معنی مدد کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے بسم اللہ کی گئی، دوسروں نے اس کی تقلید کی، اور انہوں نے بھی اپنے زیورات دے دیے، یہاں تک کہ بیت المال جو سرکاری خزانہ اسلامی ریاست میں ہوا کرتا ہے وہ پورے کا پورا بھر گیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے
اس کار خیر میں یعنی نیک کام میں، کار خیر کا معنی ہے نیک کام میں پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ یعنی یہ جب سے چلا لوگوں کی اعانت، معاونت، مدد شامل حال رہی اس کے ساتھ۔ اور محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ یہ سب بہت اہم MCQ ہے، اس کو آپ انڈر لائن کریں کہ بصرہ میں اس نے 3 دن قیام کیا، اور اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا۔ اب یہاں 2 نام آتے ہیں حجاج بن یوسف کا۔ پہلے یہ حجاج بن یوسف کون ہے؟ بنی امیہ کا جرنیل تھا، صوبہ عراق کا گورنر تھا، بہت سخت گیر اور ظلم و ستم کی وجہ سے مشہور تھا۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان روانہ کرنا اور قرآن پاک کے اعراب لگوانا اس کے 2 اہم کارنامے رہے۔ دوسرا جو ذکر آتا ہے مکران کا، اب یہ ہمارے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا ایک شہر ہے، پہلے یہ چھوٹی سی ریاست تھی۔ یہاں سے ذکر آیا اس کے گورنر کا محمد بن ہارون، تاکہ عبید اللہ کی قیادت میں، یہ انڈر لائن کریں کہ وفد اسلام کا اصول ہے کہ ڈائریکٹ جنگ نہیں کی جاتی، پہلے ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور حق سچ کی بات کرنے کے لیے لوگ بھیجے جاتے ہیں کہ کہیں جنگ سے بچا جا سکے۔ تو جب محمد بن قاسم ابھی روانہ ہے، 3 دن کے قیام پہ ہے بصرہ میں، تو اس پیغام یہ پہنچا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے تھے۔ یہ تمام آبجیکٹیو ہیں، اس پیج میں دیکھیں غور سے کہ جو وفد جاتا ہے اس کی تعداد ہے 20، جو بندے بچ کے آتے ہیں وہ ہیں 2، جو وہاں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ 18، اور اس وفد کی قیادت ہے عبید اللہ کے پاس 5۔ 6 MCQs ذہن نشین کیجئے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا۔ جب ظاہر عوام میں غصے کی لہر دوڑ گئی، جب یہ پتہ چلا کہ جو وفد جو ہے دیبل گیا تھا، اب دیبل کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں کہ کراچی سے 37 کلومیٹر دور، 37 کلومیٹر دور ایک پرانی بندرگاہ ہے جہاں ہندوؤں کے مندروں کی کثرت تھی، اور اسے دیول بھی کہا جاتا تھا، دیبل اور دیول۔ اسے محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ یہ اس کا تھوڑا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، انڈر لائن کریں۔ جب سفر شروع ہوا تو اس کے تعداد کل 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی۔ آپ اندازہ کریں، جیسے جیسے وہ شہروں کو کراس کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہا تھا، سفر اس کا جاری تھا، لوگ ساتھ ساتھ اس میں شامل ہو رہے تھے۔
اور 5000 جو ہے 12000 میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان میں سے 6000 سپاہی گھوڑ سوار تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے، 3000 پیدل تھے، 3000 سامان رسد جو کھانے پینے کا سامان ہے اس کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ تھے۔ یہ بھی اس کے اندر آپ آبجیکٹو نوٹ کریں۔ روانگی ہوتی ہے دمشق سے، تعداد ہوتی ہے 5000۔ جب پہنچتے ہیں بصرہ اور بصرہ سے جب نکلتے ہیں 3 دن کے قیام کے بعد تو تعداد ہو جاتی ہے 12000۔ اور پھر ان کی تقسیم فوجوں کی یہ بھی آبجیکٹو ہیں کہ 6000 گھوڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رست کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ تھے۔ تو یہ ہے اس کا آغاز، جیسے جیسے وہ وہاں سے روانہ ہوا اس کا احوال۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ شیراز جو ہے یہ ایران کا شہر ہے، اور اس شیراز کے حوالے سے جو شہرت ہے اس کی، ایران کا خوبصورت شہر، یہاں کے 2 شاعر مشہور ہیں، سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی، یہ عالمی شہرت یافتہ ہیں، یہ اسی شہر کے باسی تھے۔ اب وہاں سے شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران صوبہ بلوچستان کا اب شہر ہے، وہاں پہنچا، مگر ان کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی یہ ایران سے نکلا ہے، بلوچستان کا جو شہر ہے لسبیلا اس کو کراس کیا، تو آگے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھیم سنگھ 20000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اب بھیم سنگھ کون ہے؟ یہ راجہ ظاہر جو کہ دیبل کا گورنر تھا، راجہ تھا، اس کے سپہ سالار اودے سنگھ کا بیٹا تھا، اودے سنگھ کا بیٹا تھا۔ 20000 انڈرلائن کریں فوج کے ساتھ لسبیلا کے گورنر کی اعانت یعنی مدد کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ دیکھیں اگر ہم تاریخ پڑھیں تو اودے سنگھ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو منع کیا تھا، بھیم سنگھ کو، کہ آپ مسلمان قوم کو نہیں جانتے، آپ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، یہ قوم تعداد یا سامان کو دیکھ کر نہیں لڑتی، آپ ان کے ساتھ لڑنے سے باز رہیں۔ لیکن وہ باغی ہو چکا تھا، اس نے کہا نہیں، صرف تھوڑی سی فوج، وہ بھی کوئی نامور قسم کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، اس کو میں راجہ ظاہر تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا، راستے میں ہی ختم کر دوں گا۔ اس کی وجہ سے وہ وہیں راستے میں پہنچ چکا تھا، اور اس نے اپنے تیر انداز خفیہ جگہوں پہ بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20000 سپاہی 12000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے، یہ ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، آگے تک جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور اس گھمنڈ میں، اس غرور میں وہ یہاں آیا تھا، اور اس نے اپنا کام شروع کیا، وہ بھی بزدلوں والا، چھپ کے وار کرنا۔ اور اس طرح اس نے مسلمان دستوں کا جو دستہ ہے، اس کے جو لوگ تھے، اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا
حملے شروع کر دیے اور 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑ کی چوٹی پر نمودار ہوتا نظر آتا اور آن کی آن میں یعنی مختصر عرصے میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر بھاگ جاتا۔ یہ اس کا انداز تھا بھیم سنگھ کی فوج کے حملوں کا، چھپ کے آنا، وار کرنا اور بھاگ جانا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ اس لیے اب سمجھتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ قطار میں سفر کر رہے ہوتے، جب اونٹوں کو تیر لگتے، پتھر لگتے تو بدک جاتے، وہ لین ٹوٹ جاتی، زخمی ہوتے وہ، ان کو پھر اکٹھا کرنا، پھر آگے کی طرف چلنا، یہ مسلمان دستے کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے، پیچھا کرنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ یہ تھا شروع میں جو محمد بن قاسم کو سامنا کرنا پڑا اس فوج کا، اور اب آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ کس طرح اس نے نوجوان ہو کر بہترین طریقے سے ان کا سامنا کیا اور ان کو شکست دی۔ انشاءاللہ کل اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی الحال جو ہے اجازت چاہتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کل ملاقات ہوگی، کل پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔